نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کا موضوع عید الضحیٰ کے سلسلے میں خاصا وسیع موضوع ہے. کچھ مختصر سے اشارات ہوں گے، کچھ باتیں مختصر طریقے سے پیش کروں گا تاکہ کچھ آگاہی ہو جائے. یہ ایک اعلان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کرایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس کی تفصیل ہے، اس کی گواہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابتدائی سے، بچپن ہی سے امتحانات کا سابقہ پڑا. آپ کے چچا، جن کو قرآن مجید میں آزر کہا گیا ہے، یہ آپ کے باپ نہیں تھے بلکہ چچا تھے. عربی میں ابی کا لفظ باپ کے لیے بھی ہوتا ہے اور باپ کے بھائی یعنی سگے چچا کے لیے بھی ہوتا ہے. ان کے باپ جو تھے وہ شریف تھے، وہ گوشہ نشین قسم کے تھے، لیکن جو چچا تھے یہ بت سازی کی وجہ سے، بت پرستی کی وجہ سے، بتوں کے ساتھ دلچسپی کی وجہ سے بادشاہ کے دربار میں بہت قریب تھے. بہت زیادہ بادشاہ کے قرب ان کو حاصل تھا. اس واسطے بڑے بڑے بت بنائے گئے، ہر طرح کے بت بنائے جاتے تھے، ہر رنگ کے بھی اور ہر نمونے کے بھی اور ہر ڈیزائن کے بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل ابتدائی دور میں، ابتدائی زندگی میں، نوجوانی میں یہ کیا کہ سارے بتوں کو توڑ دیا. بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑا اور جو توڑنے والا ہتھوڑا تھا اس کو رسی ڈال کے بڑے بت کے گلے میں ڈال دی. سارے وہاں پر گئے صبح کے وقت تو دیکھا کہ سارے بت تو ٹوٹے پڑے ہیں. سب کو شک ہو گیا کہ چونکہ بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے ابراہیم، اس واسطے یہ حرکت اسی کی ہے. ان کو بلایا گیا، آپ حاضر ہوئے، چچا لے کر گئے بادشاہ کے دربار میں. تو وہاں پر جا کر جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے توڑے ہیں، تم نے توڑے ہیں بھائی، تو آپ نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ بڑا بت جو ہے اس سے پوچھو، جس کی تم پوجا کرتے ہو، کیا یہ اتنی بات نہیں بتا سکتا، اس سے پوچھو. آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ بات کی گئی تو ان سب کو سانپ چون گیا کہ یہ کیا، اس نے کیا بات کر دی ہے. لوگ شک میں پڑ گئے کہ واقعی بت جو ہے ایسے بیکار شے ہے کہ یہ کسی شے کا جواب بھی نہیں دے سکتے، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ یہ عراق کا ایک حصہ ہے جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ عراق کا یہ عجمی علاقہ ہے. اور مولانا ظفر علی خان کے ایک شعر سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ سنا ہے کہ ایک آگرے کا مسافر اٹھائے ہوئے سر پہ ویدوں کے بستے، عراق عجم میں یہ جا کر پکارا، نمستے علیکم علیکم نمستے.
یہ اس شہر کا نام اس وقت بابل تھا۔ قرآن مجید میں سے بابل کہا گیا ہے، جو مشہور عام ہے وہ بابل ہے، بابل کا نام ہے۔ اس کے بعد پھر اور بھی مقابلے ہوتے رہے، سمجھایا جاتا رہا، حتیٰ کہ یہ بھی ہوا کہ لکڑیوں کا ایک بڑا گٹھا کیا بلکہ یوں سمجھے یہ چھوٹی سی ایک پہاڑی بنا دی گئی، اور منجنیق کے ذریعے آپ کو اس کے اوپر، ان لکڑیوں کے اوپر پھینک دیا گیا، اور پھر لکڑیوں کو ہر طرف سے آگ لگا دی گئی۔ اس وقت یہ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، تمہیں کچھ حاجت ہے، میری مدد کی ضرورت ہے، میں اس آگ کو ٹھنڈا کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تمہاری ضرورت کوئی نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر اس نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر اگر آپ مجھے نہیں کہتے تو پھر اپنے اللہ سے دعا مانگیں، کہیں کہ وہ آپ کو اس آگ کے عذاب سے بچائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس اللہ کی میں پوجا کرتا ہوں وہ اللہ سب کچھ خود دیکھ رہا ہے، میرے بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، آگ لگائی گئی، آگ کے شعلے اٹھے ایک دفعہ، لیکن اللہ نے حکم دے دیا کہ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آگ سے کو حکم دے دیا کہ تو آگ ٹھنڈی ہو جا، اور پھر ٹھنڈی بھی زیادہ ٹھنڈی نہیں، ایسا نہ ہو کہ برف والا دوزخ بن جائے، سلامتی والی۔ اور وہ بالکل ایک لکڑیاں جو تھیں، سوکھی ہوئی لکڑی، وہ باغ کا منظر پیش کرنے لگے۔ وہاں سے جب نکلے، وہاں سے رہنا تو مشکل تھا، کیونکہ نمرود آپ کی مصیبت آپ کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے اب نکلنا چاہیے تمہیں۔ آپ کی عمر 94 سال کی تقریباً ہو گئی۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑی عمر ہے، 94 سال کے بعد پھر انتظار بڑا مشکل ہے، امید نہیں رہتی کہ اولاد ہوگی۔ تو ایسی حالت میں جب بچہ پیدا ہوا، بڑی خوشی منائی گئی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی گود میں پرورش پائی، آپ کے ہی بیٹے تھے۔ آپ کو حکم ہوا کہ یہاں سے اب چلو، بیٹے کو لو، چلو یہاں سے۔ چھوٹے سے بیٹے ہیں، 2 سال 1.5-2 سال کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اتنی سی عمر ہے۔ حکم ہوا کہ حجاز کی طرف چلو، جو آج کل سعودی عرب کہلاتا ہے۔ حجاز کا حکم ہوا۔ مکہ مکرمہ کی وادی میں جب پہنچے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیمہ لگایا، بچے کو بھی اور اپنی بیوی کو بھی چھوڑا، اور کہا کہ تم یہیں رہو، ایک مشکیزہ پانی کا اور تھوڑا سا کھانے کا سامان، جو 3-4 دن سے زیادہ کا نہیں تھا۔ اور پھر وہاں سے کہنے لگے کہ میں اب جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے کس کے سہارے یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ بھی پیغمبر کی بیوی تھی،
ان کے اندر بھی وہ ساری خصوصیات سرایت کر چکی تھی. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے پھر آپ جائیں. وہاں سے وہ چلے گئے. تو بڑے پھرتے پھراتے رہے مختلف ملکوں میں، اردن میں، شام میں، ہر طرف پھرتے پھراتے رہے. اور پھر جب بچہ 13 سال کا ہو گیا تو پھر آپ تشریف لائے. پھر وہاں پر جب تشریف لائے تو اس وقت بیٹے سے یہ کہا کہ اے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بیٹے سے کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیغمبر کی اولاد تھے اور آگے چل کر پیغمبری کا تاج ان کے سر پر سجنے والا تھا. انہوں نے کہا ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ بے شک آپ کر گزرے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بچوں کی، انسانوں کی قربانی کا رواج تھا. منت مانی جاتی تھی اور قربانی بچوں کو بھی دی جاتی تھی. یہ تو سرکار کے آنے سے ختم ہو گیا. بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت پیدا ہوئے تو ان کے لیے آپ کے دادا نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منت مانی ہوئی تھی، جو بچہ پیدا ہوگا میں اللہ کے راستے میں قربان کروں گا. لیکن بچہ بہت خوبصورت تھا، اس وقت سے چھپن میں پڑ گئی. اب کیا کیا جائے؟ تو وہ چلو اس کے متبادل قرآن اندازی کرتے ہیں، اتنا اس کا فدیہ دے دیتے ہیں جتنے اونٹ، ایک اونٹ کر لیں. ایک اونٹ کا قرآن ڈالا گیا، 1 2 3 4 5، حتیٰ کہ جب 100 اونٹ ڈالے گئے قرآن میں تو پھر اونٹوں کا نام قرآن نکل آیا. اس کے بعد سے پھر یہ رواج بھی ہو گیا کہ ایک انسان کی جو قیمت ہے، یہ تو اب تک تھا، اب سعودی حکومت نے شاید تبدیل کر دی ہو. ایک انسان کے سر کی قیمت 100 اونٹوں کی قیمت کے برابر ہے. بہرحال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچی اور پھر اس کے بعد آگے سلسلہ چلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی اللہ کے راستے میں پیش کی، جب آپ نے بچے کو لٹایا تو اس وقت ہی چھری پھیرنے والے تھے. بچے کی آنکھوں پر پٹی باندھی، خود بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتی تھی. تو اس وقت غیب سے آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، اب ہم تمہارے اس قربانی کو بہت بڑی قربانی میں تبدیل کرنے والے ہیں اور ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. چنانچہ وہ فدینا بذبح عظیم، یہ آج تک جو قربانی ہو رہی ہے یہ اسی کی یادگار ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی کے اتنی یادگار کہ اب آپ اندازہ لگائیں جتنے مسلمان دنیا میں ہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے حساب سے قربانیاں ہر عید قربان پر کی جاتی ہیں. کروڑوں اونٹوں کی قربانی، گائے بھینسوں کی قربانی، مینڈوں کی قربانی، بکریوں کی قربانی، ہر طرف. تو وہ اس کے علامہ اقبال نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ قربانی جو تھی، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اس قربانی کو ہم نے بڑی قربانی میں بدل دیا، اس سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں شہید ہونا، یہ ذبح عظیم تھی. اللہ اللہ وائے بسم اللہ پہ در مانیے ذبح عظیم آمد پسر. علامہ اقبال یہ ایک وضاحت کرتے ہیں. بہرحال جب یہ سارا جتنے بھی آپ کی آزمائشیں ڈالی گئی سب میں پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. ہم نے ان کو حکم بشارت دے دی
کہ اب تمہیں ایک اور بیٹا عطا کریں گے جس کا نام اسحاق ہوگا، اور وہ پھر اس کے بعد پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں کہ 94 سال کی عمر میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہوں گے تو آپ کی عمر کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان آپ پر بے شمار تھا۔ آپ کے اوپر یہ احسانات جو ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے یوں دیا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا، تم ہر آزمائش میں پورے اترے، اب ہم نے تمہیں دنیا کی امامت دے دی ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ ہمارا جو اسلام ہے اس کے اندر بھی امامت نظر آتی ہے، بلکہ ہمارے تو بچپن میں یہ پڑھایا جاتا تھا، اب تو پڑھایا بھی نہیں جاتا کہ ہمارے کوئی بندہ پوچھے کیا آپ کیا ہیں؟ جی ہم مسلمان ہیں۔ تمہاری ملت کیا ہے؟ ملت ہماری ابراہیمی ہے۔ تو ہماری ملت جو ابراہیمی ہے، نماز پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور یہ ہمارا حج جو ہے، یہ کعبہ شریف، یہ بنیاد بنا رکھی ہے ماں باپ بیٹے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس کی دیواریں اٹھائیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس سے مراد یہ ہے کہ کعبہ تو پہلے سے تھا، بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ تو آدم علیہ السلام سے تھا، اس کی دیواریں گر گئیں، بنیادیں بہت نیچے ہو گئیں، اندر زمین کے اندر دھنس گئیں، تو پھر وہاں سے ان دیواروں کو اٹھایا گیا، بنیاد نئے سرے سے یہ عمارت نہیں بنائی گئی۔ تو پھر یہ جہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے کعبے کی تعمیر کرائی تھی، وہاں پر بھی کہہ دیا گیا کہ یہ آج کے بعد یہ مصلی ہے، جو مقام ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے، جہاں پر آپ کا پاؤں مبارک لگا ہوا ہے، وہاں پر مصلی، وہاں پر اب پر ہر حاجی جو جاتا ہے وہاں نماز ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ بڑی لمبی، یہ موضوع بہت لمبا ہے، بہت وسیع ہے، بڑی تفصیل چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو پھر کچھ تھوڑی بہت باتیں عرض کروں گا۔ بہرحال اب تو یہ ویڈیو پہلے بنی تھی، کرونے کی وجہ سے اور بچوں کی مصروفیات کی وجہ سے یہ ویڈیو لیٹ ہو گئی، رمضان المبارک کے آخر میں بنی تھی، اور آج پھر پرسوں پھر عید ہے، عید قربان۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو ہر مصیبت اور بلا سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔